وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرَّفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِي الْكَرَمِ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم المقام نہایت ہی واجب الاحترام ارباب علم و فقہ و دانش، احباب ذی وقار، نہایت ہی عزت اور ادب کے لائق نقیب محفل اور ہمارے دعوت اسلامی کے پیارے بھائی اور نہایت ہی عزت مآب محترم حضرت مولانا قاری محمد ظفر صاحب، نہایت ہی عزت مآب ہمارے محترم بزرگ محمد سلطان صاحب، جن کی لخت جگر اور جن کے سینے کا چین اور ان کے جگر کے ٹکڑے ان کی سالزادی کی آج رسم حنا کے موقع پر انہوں نے اپنی بیٹی کے سفر ازدواجی کا آغاز رسول اللہ کے میلاد پر بنیاد رکھی. اللہ پاک اہل خانہ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہماری اس پیاری بہن کو اللہ تعالیٰ ان کے جس آنگن میں اور جس گھر وہ تشریف لے جا رہی ہیں، اللہ اس گھر کو کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ پاک ان کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے. اللہ کریم ان کے بھائیوں کو، ان کی والدہ، ان کے والد کو اللہ لمبی اور خضر عمر عطا فرمائے. احباب ذی وقار، میں کافی دور سے آیا ہوں اور پھر میں نے واپسی بھی جانا ہے، تو اس لیے چند ایک باتیں آپ دوستوں کے گوش گزار کرنا میں مقصود سمجھتا ہوں. اس گئے گزرے دور میں ایسی محافل کا اس انداز کے ساتھ اہتمام کرنا یہ بہت مشکل ہے، اور خاص کر شادی اور بیاہ کی تقریبات پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا یہ ایک اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے کہ جب ہمارے گرد و جوار کے رہنے والے لوگ ہمیں یہ کہیں کہ آج کا دن تو آپ کے گھر میں ڈھولکی اور رسم حنا کے نام پر جو خرافات ہوتی ہیں وہ ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے یہ محفل میلاد جو منعقد کی ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. تو آپ جب ان کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کے پاک محبوب فرماتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اللہ اس کام میں برکت عطا فرما دیتا ہے، تو اس کام کی بنیاد اس بیٹی کے والدین اور اس کے بھائیوں نے وہ رسول اللہ کے نام پہ کی، پاک محبوب علیہ السلام کی محبت میں کی. تو انشاءاللہ میں بڑے وثوق کے ساتھ اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہماری بیٹی کی جولی میں اپنی رحمتوں کی برسات عطا فرمائے گا، چونکہ حضور کی حدیث ہے کہ جس کام کی بنیاد اللہ کے نام مصطفیٰ کے ذکر سے کی جائے تو اللہ اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. تو آج جس کام کی بنیاد
آپ احباب نے رکھی ہے، یہ آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا، اور پھر آج کے دن پر اگر یہ رسم ہینا کے نام پر مہندی کروا بھی لیتے تو وقت تو گزر ہی جانا تھا، وقت میں تو نہیں رکنا تھا، وقت میں تو گزر ہی جانا تھا۔ وہ حضرت بشر حافی جن کی صحبت پر وقت کے بہت بڑے فقیہ حضرت امام احمد بن حنبل جیسے بیٹھتے، ان کو وقت کا جو بادشاہ تھا وہ پکڑ کے لے گیا، اور سردیوں کی راتیں تھی، اور سردیوں کی راتوں میں اس نے اپنے دروازے پر حضرت بشر حافی کو باندھ دیا۔ یہ صاحب کشف بزرگ تھے، صاحب حال تھے، بہت بڑے اجل بزرگوں میں سے یہ گزرے ہیں۔ تو ان کو جب رسیوں سے باندھ دیا گیا تو بادشاہ اندر اپنے نرم و گداز بستر پر جا کر سو گیا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس بادشاہ نے حضرت بشر حافی سے پوچھا، اے بشر حافی بتا تیری رات کیسے گزری؟ تو بشر حافی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں حیا تھا اور ہونٹوں میں تبسم تھا، اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ رات تیری بھی گزر گئی، رات اس فقیر کی بھی گزر گئی، فرق صرف یہ ہے کہ تیری رات نرم و گداز بستر پہ گزری اور میری رات اللہ کے حضور سجدے میں گزری۔ اللہ کے حضور بولیے سجدے میں گزری، وہ سجدوں کی مالا جو آج ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں کہ بیٹی تو اس گھر سے اب رخصت ہو رہی ہے۔ بیٹی تیرے باپ نے تیری رخصتی پر رب کا فرمان سنایا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گجروں کے گیتوں سے تیری رخصتی جو ہے وہ کی تھی۔ بیٹی ہم نے تیری رخصتی پر تیرے سر پر جو عزت کا تاج سجایا وہ رب کے قرآن کی ثنا والا تھا۔ بیٹی ہم نے تیری رخصتی پر وہ باہر سے خسرے نہیں منگوائے، ہم نے تیری شادی پر ہم نے لوگوں کو سج دج کر ڈھول کی وہ نہیں بجائی، بلکہ مصطفیٰ کی نام سے ہم نے اس امت کو پیغام دیا ہے کہ بیٹیاں تو اوروں کی بھی جاتی ہیں، لیکن بیٹی ہم نے اپنے گھر سے جو تجھے رخصت کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ کی محبت سے کر رہے ہیں، تاکہ تیرا اگلا سفر جو ہے وہ بھی مصطفیٰ کی اطاعت میں گزرے، مصطفیٰ کی غلامی میں گزرے۔ بیٹا جو پیغام آج ہم تجھے دے رہے ہیں، جب تو اپنے سسرال کے گھر جائے گی تو بیٹا رات کا پچھلا جب باہر ہو تو بیٹا وضو کر کے مصلی پہ آ جانا، تاکہ تجھے سسرالیوں کو پتا چلے یہ بیٹی جس گھر سے آ رہی ہے اس کے ماں باپ کی جو تربیت ہے، اس کے جوان بھائی کی جو تربیت ہے، اس کی ماں کی جو تربیت ہے، اس کے جو بابا کی تربیت ہے، اس کو جو تربیت ملی ہے اس باپ سے ملی ہے، جو باپ بھی مصطفیٰ کا غلام ہے، جو ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ماننے والی ہے، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ماننے والی ہے۔ یہی وجہ ہے جب باپ کے گھر کی دہلیز سے بیٹی کو پیغام قرآن کا ملے گا، بیٹی کو پیغام مصطفیٰ کی محبت کا ملے گا، تو بیٹی جب اپنے گھر جائے گی اس گھر میں جا کر بھی وہ پیغام مصطفیٰ کا دے گی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ حضور سیدنا حضور سیدی و مرشدی و سندی حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے کر گئے کہ دیکھا حضور سیدہ فاطمہ الزہرا قرآن پڑھ رہی ہیں، اور دیکھا آقا حسین ابھی چھوٹے ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کے چہرے پر تازگی ہے، ہونٹوں میں تبسم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے سیدہ بتا، میں جب بھی دیکھتا ہوں حسین قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیو، آج ہم قرآن پڑھنا بھول گئے۔ سنو میرے مصطفیٰ جان
جانتے تو سب کچھ تھے، کیونکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے ساری کائنات کے علوم سمیٹ کر مصطفیٰ کے سینے میں عطا کر دیے ہیں۔ فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے یا میرا نبی کل کی خبریں نہیں دے سکتا۔ فرمایا ہم نے تو ساری کائنات کے علوم سمیٹ کر مصطفیٰ کو عطا کر دیے ہیں۔ فرمایا اب جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو وہ بھی میرا نبی جانتا ہے، اور آج جتنے غلام اس مجلس میں بیٹھے ہیں میرا مصطفیٰ ہر ایک کا نام بھی جانتا ہے، ہر ایک کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، میرا عقیدہ یہ ہے آپ کے قبیلوں کو بھی میرا نبی جانتا ہے، آپ کے باپ کا نام بھی میرا نبی جانتا ہے، اور میرا نبی یہ بھی جانتا ہے کہ آج جس گھر میں مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ اس دھرتی کو بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ فرمایا اے لوگوں مت سمجھنا کہ میرے نبی جو ہیں، میرے پیغمبر جو ہیں، میرے رسول جو ہیں ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ فرمایا میں اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہوں اپنے خاص بندوں کو، پھر ان پر غیب کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے پہ مضبوطی لائیں اور اس پر اپنے اندر ایک فخر محسوس کریں کہ بیٹے ہم مکوہانہ کی سرزمین پر ہیں لیکن میرے مصطفیٰ مدینے کی دھرتی پہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سنیے سیاستہ کی یہ روایت ہے، امام بخاری کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام مسجد نبوی کے دربار میں نماز خصوص پڑھا رہے ہیں اور سرکار نماز کی حالت میں ہے، ایک قدم آگے کرتے ہیں پھر پیچھے کرتے ہیں، پھر آگے کرتے ہیں پھر پیچھے کرتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا آقا کیا بات تھی؟ آپ کبھی اپنا قدم آگے لے جاتے، کبھی پیچھے لے جاتے، پھر آگے کرتے پھر پیچھے کرتے، وجہ کیا تھی؟ توجہ سے جملہ سننا، محمد نبی کے غلاموں تمہارا نبی مجبور نبی نہیں ہے، تمہارا نبی مختار نبی ہے۔ وہ چاہے تو آپ کے ایک عمل پر تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ ارے مصطفیٰ کی محبت نہ ہو تو سارے اعمال وہ غارت جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اپنی نمازوں پہ، اپنے روزوں پہ، اپنے عمر حجوں پہ، اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرنا۔ اگر مصطفیٰ کی محبت ہے عمل پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس بندے کے سینے میں محبت میری ہو، جس کے سینے میں میری محبت ہوگی، فرمایا کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ اس لیے اہمیت قیمت پیندی نہیں، کوئی دکھ وچ سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی طیبہ وچ رہنا پیندا ہے۔ اور میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، ارے کرے جو فیصلہ وہ لازوال کرتا ہے۔ ادنا آئے تو با کمال کرتا ہے، ادنا آئے تو با کمال کرتا ہے، ارے کالا آئے تو با جمال کرتا ہے۔ ارے میرے نبی کو شمس و قمر سے مت پہچان، ایسے چھوٹے موٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ تو امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ایسے چھوٹے موٹے کام تو لاہور کا قلندر داتا الحجویری کر دیتا ہے، بغداد کا قلندر حضور غوث اعظم کر دیتا ہے۔ ارے ایسے چھوٹے موٹے کام تو تاجدار گولڑا کر دیتا ہے۔ سنیے پاک محبوب کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کے جب صحابہ
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں ایک قدم کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے، کیا وجہ تھی؟ سبب کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ میں نماز کی حالت میں تھا، میرا ہاتھ جنت میں چلا گیا۔ سرکار فرماتے جنت میں میں نے چاہا تمہارے لیے انگوروں کا گچھا توڑوں، اب مجھے بتائیں جنت کہاں ہے؟ پڑھیے اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کا فرمان، ساتوں آسمانوں سے بھی آگے جنت ہے۔ ارے پہلے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا یہ سفر ہے۔ ارے یہاں سے لے کر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان، پھر اس سے آگے جنت ہے۔ میرے مصطفیٰ بیٹھے ہیں، ارے کھڑے ہیں کہاں؟ مسجد نبوی کے دربار میں، ہاتھ جنت تک چلا گیا۔ ارے جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے اس کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی؟ ارے جس کے ہاتھ کی طاقت کا اندازہ نہیں اس کے بازو کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ارے جس کی بازو کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کی وجود کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ارے جو مدینے کی دھرتی میں جنت تک جا سکتا ہے پھر آ سکتا ہے، وہ نبی مدینے کی دھرتی میں یہاں بھی آ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ احباب ذی وقار، ہم نے کسی کو دیکھ کر عقیدہ نہیں بنایا، ہم نے کسی گلی میں چلتے ہوئے کسی ملنگ کو دیکھ کر عقیدہ نہیں بنایا، ہم نے یہ عقیدہ کبھی داد علی حجویری کی سرزمین سے لیا ہے، ہم نے یہ عقیدہ جو ہے حضور غوث الاعظم سے پڑھا ہے، ہم نے یہ عقیدہ ابو بکر عمر عثمان علی سے لیا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ تو قیامت تک آنے والی ہر چیز کی خبر دیتے ہیں۔ فرماتے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قامن فاخبرنا بدل خلقی حتی داخل الجنہ منازل و اہل النار۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، فرماتی مصطفیٰ ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا مخلوق کی ابتدا سے لے کر، یہ بخاری کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، فرماتی ہیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر حتیٰ کہ جنتیوں میں جنت میں داخل ہونے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک میرے اور آپ کے نبی نے سب کچھ بتا دیا۔ سب کچھ بولیے تو میرا نبی سب کچھ جانتا ہے۔ پھر بھی پوچھا اے فاطمہ بتا، میں جب بھی دیکھتا ہوں حسین قرآن پڑھتا رہتا ہے، جس قرآن کو آج ہم نے صرف الماریوں میں سجا کے رکھ دیا، جس قرآن کو ہم نے صرف یا تو ہم جب کوئی مر جائے تو تب پڑھتے ہیں، جو قرآن ہم اپنی بیٹی کے سر پہ رکھ کر اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں، اس قرآن کے پڑھنے کی تلقین بھی کیا کرو اور اس قرآن کو صبح اور شام پڑھا بھی کرو۔ اس قرآن سے صرف جمع ہی نہ کیا کرو، اس قرآن سے صرف تعویذ نہ لکھا کرو۔ ارے وہ قرآن جس سے صرف تمہیں مرنا ہی سیکھا ہے، وہ قرآن تو تجھے جینے کا ڈنگ سکھاتا ہے، ہم نے تو صرف اس سے مرنا سیکھا ہے۔ سنیے میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ بتا، اٹھتے بھی قرآن، بیٹھتے بھی قرآن، جاگتے بھی قرآن، چلتے بھی قرآن، یہ حسین ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں ابا جان آپ تو جانتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہوتا، جب جبریل آپ کے اوپر وحی لے کر آتے تو میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کوکھ میں ہوتی، تو جو قرآن آپ
کے اوپر نازل ہوتا جیسے آپ پڑھتے میں ماں کی رحم میں وہ قرآن یاد کر لیا کرتی. اور یہی وجہ ہے حسین جب میرے باطن میں آئے تو میں نے قرآن پڑھا. جب ان کا نور میرے بدن میں آیا تو میں نے قرآن پڑھا. جب ان کا نور میرے بدن سے ان کا ظہور ہوا تو میں نے قرآن پڑھا. پھر جب میں نے ان کو اپنا دودھ پلایا تو میں نے قرآن پڑھا. پھر جب یہ کھانا کھانے کے قابل ہوئے تو میں نے گندم کے ہر دانے پہ ایک رب کا قرآن پڑھا. میں نے ان کے سینے کے اندر آنکھوں کی پتلیوں کے اندر جسم کے انگ انگ میں قرآن رکھ دیا ہے. آقا حسین عرض کرتے ہیں اے میری امی جان اگر آپ حکم دے تو میں بھی کچھ عرض کر دوں. حضور سیدہ فاطمہ الزہرا آپ حکم فرماتی ہیں. سنیے حضرت آقا حسین فرماتے ہیں امی جان آپ نے میری گھٹنی میں قرآن رکھا ہے, میرے جسم میں قرآن رکھا ہے. میرے جسم کے اتنے بال نہیں جتنی مرتبہ آپ نے قرآن پڑھ کر میرے اوپر دم کیا ہے. امی سن لے میں یہ قرآن کی لاج ایسی رکھوں گا ایک وقت آئے گا بڑے بڑے قرآن پڑھنا بھول جائیں گے. آپ کا بیٹا نیزے کی نوک پر بھی سر تن سے جدا ہو جائے گا تب بھی قرآن پڑھے گا. حق جاریا نعرہ حیدر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک انہا ہاتھوں کو اٹھانا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ حیدر. احباب ذی وقار آج ہم وہ قرآن بھول گئے. آج ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت نصیحت کر رہے ہیں بیٹا اس قرآن کو کھول کے پڑھنا, یہ رب کا پیغام ہے اور تیرے نبی کی سیرت کا گلدستہ ہے, تیرے پاک محبوب کی سیرت کا گلدستہ ہے. بیٹی جب بھی کوئی غم کا موقع آئے تو اس سے صبر سیکھ لینا. جب بھی سسرالیوں کا موقع آئے تو قرآن سے پوچھنا کہ میں اپنی آئینی زندگی اپنی ازدواجی زندگی میں کیسے گزاروں. بیٹی تجھے اس قرآن نے عزت دی ہے. بیٹی تجھے تو ترغور کیا جاتا تھا, تجھے تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس قرآن نے تجھے یہ عزت دی. تو بیٹی بن کر آئے تو رب کی رحمت بنتی ہے, رب کا کرم بنتی ہے, رب کی طرف سے رحمت بنتی ہے. اے بیٹی تو جب بیوی بنتی ہے تو پھر تیرا مقام و مرتبہ وہ پھر بھی بلند ہو جاتا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب شوہر اپنی عورت کو دیکھتا ہے اور عورت اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرا پڑتی ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ادھر میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جب مسکراتے ہیں رب ان دونوں کی مسکان پہ مسکرا پڑتا ہے. رب ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا پڑتا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سنو تیرا مقام کیا ہے. تو باپ کے گھر تھی تو بیٹی تھی اور اپنے باپ کا جگر تھی. اور سن بیٹا جب تو زوجہ بن گئی تو فرمایا کہ تو نے اپنے میاں کو دیکھا, میاں نے تجھے دیکھا, رب نے تجھے مقام کتنا دیا. فرمایا تم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے, رب تمہاری مسکراہٹ پہ خود مسکرا رہا ہے. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری دونوں کی مسکراہٹ ختم ہونے تک اللہ تمہارے دونوں کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا. کتنا مقام ہے. اور آگے چلیے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. وہی ہماری بہن جب ماں بنتی ہے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تو جس محبت کے درجے سے گزرے گی اسلام نے تجھے یہ مقام دیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ تو بیٹی تھی اور تیری عزت اور عظمت کو میں محمد نے کتنا بلند کیا. میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی عزت فرما کر کائنات کی بیٹیوں کو پیغام دیا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو بیٹی منحوس ہوتی ہے.
बाबा, मेरे मुस्तफा ने कहा और मेरी उम्मत के नौजवानों सुनो, मेरे घर में सबसे पहले बेटी पैदा हुई है और 3 बेटियां और एक रिवायत में 4 बेटियां मेरे मुस्तफा की है। बता दिया कायनात वालों को, कायनात वालों, बेटियां मनुष्य नहीं होती, बेटियां तो रब की रहमत होती है। और यही वो बेटी है जिसको जिंदा दरगोर किया जाता था, और आज ये वही बेटी है कि जब जवां हो जाती है, बाप को रात को नींद नहीं आती, भाई को रात को नींद नहीं आती, पूछा जाता है क्यों, तो वही बाप कहता है इसलिए मेरी जवां बेटी है, मैं ये जिम्मेदारी अपने सर से उठाना चाहता हूँ। वो दुआ करता है मौला मरने से पहले पहले मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी जो है वो निभा दूं। उसको इतना बेटों का फिक्र नहीं होता जितना बेटी का होता है। क्यों? इसलिए बेटियां बाप का जिक्र होती है, बेटियां बाप के जज्बात होती है, बेटियां बाप का एहसास होती है। बेटे तो अक्सर भूल जाते हैं लेकिन बेटियां नहीं भूलती। बेटियां जब अपने घर चली जाती है, उनको एक बार पता चल जाए इस जुम्मे को मेरा बाबा आता है, वो 7 दिन बेचैन हो जाती है। मोहल्ले वालों को बताती है, घर वालों को बताती है कि मेरा बाबा आने वाला है। और जिस दिन उसने आना होता है, सुनो बेटियों की इज्जत और नमूस क्या है। जिस दिन बाबा ने आना होता है उस दिन सारा दिन वो कुछ खाती नहीं, कुछ पीती नहीं, दरवाजे पे टिकटिकी लगाकर देखती रहती है। आज मेरा भाई आने वाला है, आज मेरा बाप आने वाला है। हाथ में अगरचे कुछ भी ना हो, बाप का चेहरा देख के मुस्कुरा पड़ती है, और सीने के साथ जब लग जाती है तो ससुराल के दिए हुए सारे दुख बाप का एक मर्तबा सीने के लगने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। मेरे भाइयों, वो बेटी जिसको मेरे मुस्तफा ने देखकर, मेरे मुस्तफा को देखकर सहाबा खड़े हो जाते अदब के साथ, और मेरे मुस्तफा कायनात में एक हस्ती को देखकर खुद भी खड़े हो जाते। कायनात वालों को बताया कि देखो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, तलहा और ज़ुबैर, सारी कायनात के अजीम सहाबा मुझे देखकर अपनी मसनतें छोड़ देते हैं। फरमाते हैं सुनो बेटियों की इज्जत क्या है। जब मेरी बेटी फातिमा, जब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी मसनत से खड़ा हो जाता हूँ और बेटी का इस्तिकबाल करता हूँ। और जुमले सुनिए मेरे मुस्तफा के, मेरे मुस्तफा जब भी फातिमा को देखते फरमाते ए फातिमा, सहाबा मुझे देखते हैं तो वो ये कहते हैं आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। फरमाया ए मेरी बेटी, तू कितनी किस्मत वाली है, कितनी बरकत वाली है। मैं मोहम्मद अरबी सारी कायनात का सबसे अफजल और आला अरफा रसूल होकर कहता हूँ बेटी तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सुनिए आखिरी 2 बातें मेरे भाइयों, बेटियां जो होती हैं ये माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं। एक मरूफ बुजुर्ग का कौल है वो पंजाबी का कि जिदी धी सुखी ओदा जग सुखी, जिदी धी दुखी ओदा जग दुखी। इसलिए मैं भी चूंकि बेटे वाला हूँ, आप दुआ करें अल्लाह मुझे भी एक बेटी अता फरमाए। तो आज ये दुआ करते हैं जो बेटी हमारे इस घर से रुखसत हो रही है, अल्लाह उसको अपने पाक महबूब की गुलामी नसीब फरमाए, उसको अपने घर जाकर उसके साथ कंप्रोमाइज और कॉपरेट करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ साथ ये अहद करें हम अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दें, पाक महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत की तालीम दें, उनको जाके बताएं कि बेटा कोई दुख आ जाए तो बर्दाश्त करना है। इसलिए घर में तो तुझे कोई नहीं कहता था, सारा दिन भी बेटियां सोई रहे तो माँ कह
کہتی ہے آج صبح اس نے برتن دھوئے تھے اس لیے کچھ تھک چکی ہے، لیکن سسرال میں جا کے یہ محبتیں نہیں ملتی، یہ پیار نہیں ملتا۔ سسرال ایک آزمائش ہوتی ہے، اور خاص کر آج بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کلچر کو سمجھنا، ان کے گھر کے ماحول کو سمجھنا یہ بہت امپاسبل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر 90% عورتوں پر ظلم اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ سسرالیے جب رشتہ لینے پہ آتے ہیں تو اپنے سر کی عزت کی چادر بھی وہ پاؤں پہ بچھا دیتے ہیں، لیکن جب رشتہ لے لیتے ہیں وہ ایک وہ جو ان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ پھر ایک چن کے اس کا حساب لیتے ہیں اور پھر میلے دیتے ہیں، پھر تانے دیتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور لوگوں تمہاری بھی بیٹیاں ہیں جو تمہارے گھر آئی ہیں، یہ اصل بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی جب حضرت مولا کائنات کے عقد میں دی، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب اپنی بیٹی کو لینے کے لیے جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹی چل گھر چلتے میں تجھے لینے آیا ہوں۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں ابا جان کل تک میں آپ کے گھر تھی اور آپ کا حکم مانتی تھی، کیونکہ آج میں علی کے گھر آ چکی ہوں اور علی باہر گئے ہیں، وہ گھر آ جاتے ہیں تو ان سے پوچھ کر آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ بیٹیوں کو پیغام دیا، اور جب مولا کائنات آتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں تو مولا کائنات کے جملے سنیے، اب فرماتے اے فاطمہ جب بھی مصطفیٰ آئے تو بغیر پوچھے چلے جایا کرو۔ یہ پوچھنے سے مراد امت کی بیٹیوں کو پیغام دینا تھا، اس لیے کہ بیٹی جب تو نے اپنے گھر جانا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، رب کا قرآن پڑھتے رہنا۔ اگر تو قرآن پڑھے گی تیری اولاد بھی قرآن پڑھے گی، آج تو نماز پڑھے گی تیری اولاد بھی نماز پڑھے گی۔ اگر تیری آنکھوں میں حیا ہوگا تو پھر تیری اولاد میں بھی حیا ہوگا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والے وہ 5 سال کے تھے تو سارا قرآن حفظ کر لیا۔ ایک دن محلے کے بچوں نے کھیلتے ہوئے پوچھا اے غلام فرید تو ہے 5 سال کا لیکن قرآن پڑھتا رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ غلام فرید کی ماں پردے میں تھی، کون اٹھی اور پوچھنے والوں میں نے کبھی بغیر وضو کے غلام فرید کو دودھ نہیں پلایا تھا، کبھی بغیر وضو کے دودھ۔ اور آخری بات سن لے، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ ہند الولی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ سے کسی ہندو نے پوچھا کہ بتائیں کیا اس دور میں ایک ہی حسین آنا تھا، دوسرا حسین نہیں آ سکتا؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں بیٹا ایک حسین اور بھی آ سکتا ہے، ایک حسین اور بھی آ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہے، ماں بولیے فاطمہ الزہرا جیسی ہو۔ تو آج یہ عہد کریں اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ان کو رسول اللہ کی سیرت بتائیں، ان کو امی عائشہ صدیقہ کا آئیڈیل بتائیں، ان کو بتائیں بیٹا تیرا آئیڈیل وہ مغربی تہذیب نہیں ہے، تیرا کلچر اور تیری ثقافت جو ہے وہ امی عائشہ صدیقہ نے جو دی ہے وہ ہے، جو حضور سیدہ فاطمہ الزہرا نے دی ہے وہ ہے۔ آئیں یہ آج عہد کریں، اور اسی عہد کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت نے 5 منٹ 10 منٹ کا کہا، میں نے کہا چلے 5 منٹ اور لگا لیتے ہیں، اس لیے کہ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں لوگوں کو تنگی میں ڈال کے خطاب کروں، یہ میرا ایک مزاج ہے۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں وقت پہ بیٹھتا ہوں، وقت پہ جاتا ہوں، اور صرف 35 سے 40 منٹ کا خطاب میرا ہوتا ہے۔ وہ خطاب کیا کرنا کہ لوگ اور وہ خطاب کا مزہ نہیں ہوتا۔ تو خیر چونکہ حکم ہے اور یہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں، میں ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں،
اور بعض کاموں میں اس کو اپنا رہنما بھی سمجھتا ہوں. یہ دینی طور پہ ہمارا بڑا ساتھ دے رہے ہیں. یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اس کو یہ بعد میں اپلوڈ کر دیں گے یوٹیوب پہ, تو پھر ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھیں گے. اس کا ثواب اس بھائی کو ملے گا اور بے لوث خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو احباب فی وقار, اگر ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو پھر ہمارا بیٹا جو ہے وہ ممتاز قادری پیدا ہوگا. ہمارا بیٹا بولیے ممتاز قادری پیدا ہوگا. اگر ہم اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے. ایک وقت تھا, یاد کرو آپ, آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں, زیادہ نہیں, تو ہماری ماں کے گھونگھٹ میں حیا تھا. وہ جب آٹا گوندتی تھی تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کے سر کا ایک بال بھی ننگا نہیں ہوتا تھا. وہ آٹا گوندنے سے پہلے وہ کیا کرتی تھی, بیٹا 2 پیڑے الگ کر لینا. آج 11ویں شریف ہے حضور غوث الاعظم کی, ہم نے 11ویں کے لیے لنگر کے پر ختم دینا ہے. ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ ہماری جو مائیں ہوتی تھی وہ ہمیں بتاتی تھی کہ آج سالن میں ایک جناب وہ گولی الگ نکال لینا. امی کیوں؟ فرمایا اس میں ختم دینا ہے. تو پھر بیٹے بھی داد علی حجویری جیسے پیدا ہوتے تھے, حضور غوث الاعظم جیسے پیدا ہوتے تھے. آج کیا ہوتا ہے, ہماری بیٹیاں وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہیں اور جناب بیٹے کو جولی میں بٹھا کر دودھ دے رہی ہوتی ہیں. ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اور جناب ریموٹ سے وہ چینل چینج کرتی ہیں. مجھے بتائیں ان چینلوں میں سے غلط چینل بھی آتے ہیں اور جو بری صحبت ہوتی ہے. یہ سائنس نے آج ثابت کر دیا کہ ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ دیتی ہے, ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ دیتی ہے تو جو ماں کا کردار ہوتا ہے وہ دودھ کے اندر شامل حال ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ شامل حال ہوتا ہے. اور سنیے, آج کی سائنس نے اس بات سے پردہ اٹھا دیا. سائنس کہتی ہے کہ بچہ جب ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے, ماں کی رحم میں ہوتا ہے, ماں جو بھی بات کرتی ہے بیٹا اندر اس کی بات کو سن رہا ہوتا ہے. بولیے, سن رہا ہوتا ہے. تو آئیں آج سے عہد کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد سمجھ آئے, آپ کی اولاد جو ہے وہ بڑے ہو کر باپ کے مقام کو سمجھے, ماں کے مقام کو سمجھے, تو اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے اپنی اولاد کو رب کا قرآن پڑھاؤ. اسلام آباد کے اندر میں نے ایک ناول کے اندر پڑھا ہے یہ واقعہ. اسلام آباد کا ایک نوجوان تھا, تو اس نے خون پسینے سے اپنے 2 بیٹوں کو پڑھایا. ایک کو ڈاکٹر لگوایا اور ایک جو تھا وہ فوج میں تنر لگ گیا. اب جب وہ بڑے ہو گئے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے تو انہوں نے کہا ابا چونکہ ہمیں یہاں کوچوان کے نام سے لوگ پکارتے ہیں اور یہ غریبوں کی بستی ہے, ہم کسی حوثی کالونی میں اب کوٹھی بناتے ہیں. وہاں جا کر حضرت انہوں نے بہت بڑی کوٹھی بنائی اور اس کے افتتاح کے لیے اعلیٰ لوگوں کو بلایا. اتفاق ایسا تھا اس وقت گھر کا نوکر چھٹی پر تھا اور چائے کے لیے ان کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا. اس نے کہا چلو اپنے بیٹوں کو بھی دیکھتا ہوں اور اپنے بیٹوں کو جو بلائے ہوئے آفیسر ہیں ان کو بھی مل لیتا ہوں. اب باپ بوڑھا تھا, کپڑے جو تھے وہ پیوند شدہ تھے, وہی سادگی تھی, وہی پرانا پیار اور پرانی محبت اور پرانا انداز اور پرانا مزاج تھا. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہاتھوں میں چینک اور چائے پکڑتے ہوئے جب وہ جناب وہ بیٹھ پہ آیا تو ان آفیسروں نے پوچھا ان بچوں سے یہ کون ہے. انہوں نے جب باپ کی یہ حالت دیکھی تو مجھ سے انہوں نے یہ کہہ دیا یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے, یہ ہمارے گھر کا. اب اس باپ سے یہ بات سنائی نہ گئی, سنی نہ گئی, وہی چائے چینک وہ سارے کا سارا نیچے گر گیا. اور اس باپ نے کہا بیٹا افسوس میں نے یہ دنیا کا علم تو تجھے پڑھا دیا, کاش میں نے دین کا علم بھی پڑھایا ہوتا. تجھے علم ہوتا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہوتی ہے, باپ تو جنت کا دروازہ ہوتا ہے. تجھے میں نے دین کا علم بھی پڑھایا ہوتا کہ تجھے پتا ہوتا کہ رب کا قرآن والدین کے بارے کیا کہتا ہے.
وذی القربى والیتامى والمساکین۔ میں نے تجھے قرآن کا علم بھی پڑھایا ہوتا کہ باپ جب سامنے آ جاتا ہے تو بیٹا ادب کا پیکر بن کر نظریں اور گردن جھکا لیتا ہے، اور باپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کرتا، اپنا سینہ تان کے کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ ادب کا پیکر بن جاتا ہے۔ بیٹا میں نے تجھے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور میں نے تجھے یہ ساری علوم کو پڑھا دیے، کاش میں تجھے اپنے آقا کی سیرت بھی پڑھاتا، تجھے پتا ہوتا کہ باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ آئے میرے بھائیو، عہد کریں، جتنے بھی یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ عہد کریں کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے بتائے ہوئے کاموں پہ عمل بھی کرنا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ میں مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، اور وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آئیں ہم اپنی جامع مسجد محمدیہ چشتیہ اڈا مکوانا میں، وہاں چونکہ میں خادم ہوں تو وہاں 40 روزہ ہم فہم دین کورس کروا رہے ہیں۔ یہ 23 جون کو شروع ہو رہا ہے اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 9 بجے سے شروع ہو کر 11 بجے تک ہے۔ آپ سب دوستوں کو اور خاص کر یہ نوجوانوں کو یہ دعوت محبت اور دعوت فکر دیتا ہوں کہ آئیں اس غیر گزرے دور میں جو آپ کے اندر بے چینیاں ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ جب آپ کے سینے میں رسول اللہ کا پیار آ جائے گا یہ بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، غربت میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، بندہ غریب بھی ہو لیکن رسول اللہ کے ساتھ تعلق کا رشتہ مضبوط ہو تو جناب غربت میں بھی مزہ آتا ہے۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، جی میرا یار میرے دکھ بھی چڑھا دی تے میں سکھ نو چلے پاواں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے جب ان سے تعلق مضبوط ہو جائے، بندہ غریب بھی ہو تو پھر غربت میں بھی مزہ آتا ہے۔ وہ حضرت حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور جامعہ کے آپ کا لقب تھا مستجاب دعوات، لوگ صبح صبح آتے آپ سے دعائیں کرواتے، دعا قبول ہو جاتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو خود کالی کھانسی لگ گئی تو آپ کی ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے پاس لوگ دعائیں کرواتے ہیں، تجھے خود کھانسی لگی ہوئی ہے، اپنے لیے بھی تو دعا کرنا۔ اس نے کہا ماں یہ ایک راز، اس راز کو راز ہی رہنے دے۔ 2 دن ہوئے جب اس کھانسی نے شدت پکڑ لی تو اگلے دن ماں برقع پہن کے ان عورتوں کی صفوں میں لگی جو عورتیں حضرت سے دعا کروا رہی تھی۔ جب اپنی ہی ماں سامنے آئی تو کہا ماں تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا بیٹا میرے بیٹے کو کھانسی لگی ہے، دعا کرے اللہ اس کی کھانسی ٹھیک کرے۔ تو بیٹے نے کہا ماں جا گھر جانے سے پہلے اللہ تیرے پتر کو صحیح کر دے گا۔ وہ ماں اوپر سے کر آتی ہے، ادھر سے حضرت حسین زنجانی ان کی کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے، سب کچھ چھوڑ کر گھر جاتے ہیں، عرض کرتے ماں بتا تو نے کچھ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تو جانتا نہیں ہے میرے سینے میں ایک ممتا والا دل ہے، جب تو کھانستا تھا ماں کی ممتا والا دل وہ دکھتا تھا، اس لیے میں تیرے ہی دربار میں آ کر تجھ سے ہی دعا کروائی۔ اور سنیے حضرت حسین کیا کہتے ہیں، فرماتے ماں تیری ممتا والا دل دکھتا تھا لیکن تجھے کیا پتا جب میں تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے جب میں کھانستا تھا ادھر عرش والا رب جو ہے آواز دیتا تھا، اے حسین بتا